تو آپ فرماتے وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں جو تم کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اتنے سالوں سے، اور تمہارے پاس آ کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اور کتنے سال تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، تو کہا کہ یہ جتنا بھی میں نے تمہارے لیے کام کیا ہے تو اس پہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا میں، ان اجری الا علی رب العالمین، کیونکہ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی مجھے اجر تو وہی دے گا، تم سے نہیں مانگ رہا۔ تو عزیزان محترم، یہ انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے، اور یہ اپنے تبلیغ پر، اپنے دینی کام پر اجرت طلب نہ کرنا یہ سچائی کی دلیل بھی ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت کی طرف اشارہ کیا، اور وہاں پہ ارشاد فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ میری قوم تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام کا اللہ نے ذکر کیا ان کے ساتھ یہی ہے کہ میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا۔ خود ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے اس معاملے پہ کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، ہاں یہ ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کرو میرے۔ تو بزرگان دین نے اس مقام پر یہ نقطہ بیان فرمایا، حضرت امام قشیری نے بھی بیان کیا اس کو، اسی طرح سے شیخ احمد ابن عجیبہ شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر بحر مدید میں اس کو بیان کیا، اور اسی طرح روح البیانی میں بھی اس کو بیان کیا کہ تبلیغ دین پہ اجرت نہیں لینا چاہیے، کہ انبیاء کا اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے، اور اس کی اجرت لینا اگرچہ کہ ناجائز نہیں ہے لیکن اس سے ساری برکت چلی جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دین کو دنیا کی دولت کے بدلے میں بیچنا ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ بزرگوں نے لکھے ہیں اس حوالے سے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں بعض دوسرے لوگ مقابلے پہ آ گئے، حالانکہ 14 سال سے علماء یہی بتا رہے ہیں کہ تبلیغ دین پہ اجرت وغیرہ نہیں لینا چاہیے، تو بعض لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا نہیں اور لکھ دیا کہ جی نہیں ہمارے نزدیک جائز ہے، لینا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس پہ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اگلے دن اپنا وہ کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کے بازار کی طرف نکلے، تو حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابی نے دیکھا، کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی بیوی بچے پالنے ہیں مجھے، خلیفہ تو بن گیا ہوں لیکن یہ بھی تو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری اجرت مقرر کر دیتے ہیں، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ تو کہا کہ اسی طرح اور بعض صحابہ کا آتا ہے، تو اگر اس میں برکت بھی نہ ختم ہو جاتی تو حضرت ابو بکر صدیق کیوں لیتے؟ تو بتلا کہ برکت بھی ختم نہیں ہوتی۔ جن علماء نے کہا برکت ختم ہو جاتی ہے انہوں نے صحیح نہیں کہا، انہوں نے یہ دلیل دی۔ تو وہ اس دلیل کا میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ عمومی طور پر دین کی تبلیغ کے لیے انسان جو کرتا ہے اور اس میں کوئی یعنی مستقل اس کا ٹائم نہیں بندہ ہوتا اور مختلف اوقات میں جب چاہتا کرتا ہے، تو ایک عمومی تبلیغ ہوئی، وہ اس میں داخل ہے کہ اس پہ اجرت نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کو محبوس کیا جائے، یعنی اس کی ڈیوٹی بنا دی جائے کہ فلاں ٹائم سے لے کے فلاں ٹائم تک تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور باقاعدہ اس کی ڈیوٹی روزانہ کی بنیاد پر یا جتنے ٹائم کی بنیاد پر لگا دی جائے، تو ایسی صورت میں یہ اجرت لینا جائز ہوگا، کیونکہ اب جو اجرت اس کو مل رہی ہے وہ جزاء الاعتباس ہے، کیونکہ اس کو محبوس کر دیا گیا ہے، اور اس کے محبوس کرنے کی وجہ کیا ہے کہ
دین کا کام کرے یہ. اب اگر یہ دین کے کام کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے روزگار کو کمانے میں لگ جائے تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ تو جو مستقل بنیادوں پہ ڈیوٹی کی صورت ہوتی ہے اس میں اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ واعظ و نصیحت کو اور ان چیزوں کو بطور پیشہ اپنانے کے لیے اس کے بارے میں کہا گیا ہے. تو بہت لوگوں نے پیشہ یہ بنا لیا ہے واعظ و نصیحت کرنا، اور باقاعدہ ریٹ دے ہوتے ہیں اس کے. اچھا واعظ و نصیحت کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں عام طور پہ لچھے دار باتیں ہوتی ہیں، ہنسانے والی باتیں ہوتی ہیں، یا اسٹوریز ہوتی ہیں مختلف قسم کی، تو جس کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. لوگوں کو واضح نصیحت نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کو گناہوں سے ڈرانا شروع کر دے اور نیکیوں کی ترغیب دینا شروع کر دیں تو پھر لوگ ان کو بلانا چھوڑ دیں گے. وہ بھی اپنی تقریروں میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مل جائے. ورنہ مجھے بتا دیں کون سا آدمی جو واضح نصیحت کرتا ہو، لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہو اور نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتا ہو، کہاں اس کی ڈیمانڈ ہے؟ اس کی کہیں آپ کو ڈیمانڈ نہیں ملے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کے لیے فرمایا کہ اس کے اوپر اجرت مت لو، آپ اپنے کام کو کرتے رہو. اسی طرح مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں مدارس میں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو احتباس کی صورت میں ان کے لیے لینا جائز ہے. جس طرح کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو محبوس کر دیا تھا مسلمانوں کی خلافت کے لیے. تو یہ فرق ہے دونوں معاملات میں. تو اس کو مطلقاً یعنی اس کو سمجھ لینا کہ نہیں جو کہہ رہے ہیں منع کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے. فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعونی، تو اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو. تو یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، کہا کہ میں تم سے کوئی بدلہ مانگ ہی نہیں رہا ہوں، دنیا کی دولت طلب ہی نہیں کر رہا ہوں میں تم سے، اور تم جانتے ہو کہ میں امین بھی ہوں، سب بھی کچھ ہوں میں، تو میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو.